بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله العظيم. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ مکہ مکرمہ میں جب مسلمانوں کو بے انتہا ستایا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا، طرح طرح سے ان کے ساتھ تشدد کا معاملہ کیا جا رہا ہے، اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں اور اتنا تنگ کیا گیا کہ مسلمان اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے، یہاں تک کہ نبی بھی اپنے گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ وہ خانہ کعبہ کہ جو آپ کے نزدیک انتہائی محبوب تھا، زمین کے تمام گھروں میں سے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر، رخصت ہوتے وقت بڑی حسرت کے ساتھ آپ نے فرمایا تھا کہ تو انتہائی محبوب ہے مجھے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھ سے نہ چھوڑتا، اور یہ کہہ کر آپ رخصت ہوئے وہاں سے۔ مدینہ منورہ میں آ کر قیام کیا، پردیس میں مسلمان آ بسے، لیکن یہاں بھی کافروں نے چین سے نہ رہنے دیا، جنگیں مسلط کی، طرح طرح سے پریشانیاں کھڑی کی، اور اطمینان اور سکون کی زندگی مسلمانوں کو نصیب نہ ہوئی یہاں پر بھی۔ یہ جنگیں مسلط کی، بدر کی شکل میں اور حج کی شکل میں، تبوک اور اسی طرح سے دوسری جنگیں، یہ سب اس لیے مسلط کی ہوئی کہ مسلمانوں کو سکون نہ ملے، یہ ہمیشہ غیر اطمینانی حالت میں رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں ستایا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا، تو تنگ آ کر کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فریاد کرتے تھے کہ اللہ کے رسول بہت ظلم کیا جا رہا ہے، بہت زیادتی کی جا رہی ہے، بہت ستایا جا رہا ہے، اجازت دیجیے کہ کچھ ان سے بدلہ لے لیا جائے، انتقام لے لیا جائے، کچھ ہم بھی کارروائی کریں ان کے خلاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم سے پہلے کی قوموں میں اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی کی گئی۔ ان کا تو حال یہ تھا کہ بعض کے گوشت کو ہڈی سے الگ کر دیا گیا، لوہے کی کمریوں سے اس طرح سے ان کو چھیلا گیا۔ تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، ہمت اور صبر سے کام لو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر کرے گا۔ تو مسلمان ظاہر کی اجازت نہیں ملتی تھی، خاموشی کے ساتھ چلے جاتے تھے، لیکن بہرحال تنگ آ چکے تھے اس پریشان کن زندگی سے۔ مدینے میں آنے کے بعد حالات اسی قدر مناسب ہوئے تھے، اسی قدر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ کب دشمن حملہ کر دے، جنگیں مسلط کی جا رہی تھی، بدر و احد وغیرہ اسی کا نتیجہ تھا۔ لیکن پھر بھی مکہ مکرمہ کے مقابلے میں اسی قدر سکون میسر آیا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ یہ کافر یہاں بھی ان کو چین سے نہیں رہنے دے رہے اور ان کو پریشان کیے ہوئے ہیں، ستا رہے ہیں طرح طرح سے، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اب کفر کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے، ہتھیار اٹھائے جائے اور ان کو منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کی جائے۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ جن کے ساتھ قتال کیا گیا، جن کو زبردستی جنگ میں جھونکنے کی کوشش کی گئی، اب ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یعنی وہ یہ اپنے آپ کو بے حتہ نہ سمجھے، بے سر و سامانی کی حالت میں نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے بھرپور طریقے پر تیار ہے۔ اب ان کو آمادہ ہونا ہے اور ان کو نکلنا ہے اور جنگ کا مورچہ سنبھالنا ہے، دشمنوں کے مقابلے پر کھڑے ہو کر اور ڈٹ کر جواب دینا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطلاع دی اس بات کی، فلما كتب علیہم القتال، جب ان کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ جنگ اللہ تعالیٰ نے، جہاد اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، تو اب ان کے اندر چونکہ کچھ تھوڑا سا اطمینان کی سی کیفیت آ گئی تھی،
اب وہ جذبات نہیں رہے تھے بدلہ لینے کی یا جہاد کرنے کی، وہ جذبات نہیں رہتے جو مکہ مکرمہ میں تھے۔ چنانچہ وہ کہنے لگے لما كتبت علينا القتال، یہ آخر جنگ کو مسلط کر دی گئی، یہ جہاد کو فرض کر دیا گیا، ابھی تھوڑا موقع اور دے دیا جاتا، کچھ دن مزے کے اور گزار لیتے، کچھ اچھے دن اور نکل جاتے، ابھی تو تھوڑا سا سکون میسر آیا تھا، یہ جہاد مسلط کر دیا گیا، جہاد فرض کر دیا گیا۔ بظاہر ابھی اس کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی تھی، مکے کے حالات دوسرے تھے، یہاں کے حالات قدرے بدلے ہوئے، اس پر تبصرہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اچھا یہ بات کہنے والے کہ جہاد کیوں فرض کر دیا گیا، اور یہاں تک کہا کہ لولا اخرتنا الی اجل قریب، آخر اس کو تھوڑی مہلت کے لیے اور ٹال کیوں نہیں دیا گیا، ابھی کیوں جہاد فرض کیا گیا، سال 6 مہینے کے لیے سب کو مؤخر کر دیا گیا، اس کے بعد موقع ہوتا اس طرح کا تو فرض کیا جاتا، کم سے کم یہ سال 6 مہینے یا جتنا بھی مؤخر کیا جاتا تھوڑا سا مزے سے جی لیتے، بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ کاروبار کر لیتے، یہ کر لیتے وہ کر لیتے، یہ ساری چیزیں ان کے ذہنوں میں آئی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اچھا یہ بات کہنے والے یا تو نو مسلم قسم کے لوگ تھے جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی، 2 دن 4 دن ہوئے مسلمان ہوئے، تو ظاہر ہے کہ 2 دن 4 دن میں وہ تربیت نہیں ہو سکتی جو سالوں میں تربیت کی گئی، اور جس سے ان کے ذہن پوری طرح سے تیار اور آمادہ ہو چکے تھے کہ اسلام کے لیے جینا ہے اور اسلام کے لیے بڑھنا ہے، اور اسلام کے مقابلے میں نہ ماں کی حیثیت ہے، نہ باپ کی حیثیت ہے، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ کاروبار کی، کسی چیز کی کوئی حیثیت، جن کے ذہن اس طرح سے تیار ہو چکے تھے ان کے مقابلے میں 12 لوگ مسلم ابھی اس طرح کی ذہنیت نہیں رکھتے تھے، ابھی تو وہ آئے ہیں اسلام کے اندر، ابھی تو ان کو بس نماز و روزے سے ہی مطلب وہ سمجھتے کہ بس یہ کافی ہے بھائی، جہاد اور جنگ اس کا تصور ان کے بعد یہ تھا، اور ظاہر کے اعتبار سے بہرحال ہے بھی فطرت کے قریب کہ جنگ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ موت، ظاہر کے دشمن چاروں طرف سے گھیر لے گا، ہم اکیلے ہوں گے، ہم ایک ہے دشمن دسیوں ہے، کس کا وار کامیاب ہو جائے اور کس کے زد میں ہم آ جائیں، تو موت تو یقینی ہے، کم سے کم نہیں اگر 100% تو 98% تو یقینی موت ہے، ادھر سے بھی گرے ہوئے ادھر سے بھی گرے ہوئے، پیچھے سے بھی آ رہا ہے آگے کم کون حملہ کر دے، 2% کے لیے مان لیا کہ ہو سکتا بچ کر آ جائے، تو 98% کے مقابلے میں 2% کی کیا حیثیت ہے، لہٰذا ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ جہاد میں نکلنے یا جنگ میں نکلنے کا مطلب موت ہے، اس وجہ سے ان کے اندر یہ بات آئی، یہ ذہن میں یہ بات آئی کہ لما كتبت عليهم القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب، تھوڑی اور مدت تو یہ مؤخر کر دیا جاتا تو بہتر تھا۔ تو یہ نو مسلم قسم کے لوگ تھے یا پھر منافق تھے، کیونکہ مخلص مسلمانوں کی زبان پر یہ بات نہیں آ سکتی، وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتے، یہ تو گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی کیوں فرض کر دیا، اس کو تھوڑا ٹال کیوں نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض مخلص مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا، منافق کر سکتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے کہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہے، اللہ تعالیٰ بھی دھوکے والے، ہاں بھائی یہ مسلمان ہے، تو اللہ تعالیٰ دھوکے میں نہیں آ سکتا ہے، مسلمان البتہ دھوکہ کھا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے، اور وہ اسلامی جماعت میں شامل تھے، مسجدوں میں آتے تھے، نمازوں میں شریک ہوتے تھے، ضرورت پڑتی تھی دکھاوے کے لیے ہی صحیح میدان جنگ میں بھی نکلتے تھے، عہد کے موقع پر نکلے، اگرچہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے 300 آدمیوں کو اپنے الگ کر لیا جب اس نے دیکھا کہ اتنا زبردست خطرہ ہے کہ ادھر 3000 کی فوج ہے، ادھر ہم لوگ مجموعی طور پر 1000 ہے، 1000 کا مقابلہ 3000 سے کیا معنی رکھتا ہے، وہ پوری تیاری سے ہمارے پاس اس طرح کے ہتھیار نہیں، تیاری نہیں، لہٰذا اس نے اپنے 300 آدمیوں کو نکال لیا تھا، یہ سوچ کر کہ اس وقت اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے علاوہ اور کچھ نہیں، جان کو ہلاکت ہی میں ڈالنا ہے، تو نکل گیا تھا۔ تو یہ لوگ ہو سکتے ہیں منافق، مخلص مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا لما كتبت عليهم القتال۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اگر تمہاری زبان پر یہ بات اس لیے آ رہی ہے کہ کچھ دنیا میں جی رہے ہیں، دنیا کے مزے لے لیں، تو کان کھول کر سن لو کہ کوئی متاع دنیا قلیل، اے نبی سے کہہ دیجیے کہ دنیا کا جو بھی ساز و سامان ہے بہت مختصر ہے، تم کتنا بھی اکٹھا کر لو بہرحال ہے وہ مختصر، اس سے بھرپور طریقے پر تم فائدہ اٹھا سکو گے یا زندگی موقع نہیں دے گی اور نہیں اٹھا سکو گے، یہ تم کو نہیں معلوم، اور اس کے مقابلے پر آخرت جہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے کہیں بہتر اور انتہائی پائیدار ہے،
اس کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ وہاں کی کوئی نعمت ظاہر ہو سکتی ہے، یا وہاں کی کسی نعمت کو لے لیا جا سکتا ہے، یا وہاں کی زندگی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس ہو سکتا ہے، وہاں اس طرح کی کیفیت نہیں۔ یہ سارے خطرات، یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی کے لیے تو ہے، لیکن آخرت کے لیے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آخرت میں جیسا بھی انسان عمل لے کر پہنچے گا، اس کو اس کے عمل کا بھرپور صلہ دیا جائے گا، اور ذرا بھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زندگی کی محبت میں، دنیا کی محبت میں اس طرح کی بات کرو تو سنو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی رہو موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی، موت تم کو آ کر رہے گی، کہیں بھی رہو، چاہے اپنے آپ کو مضبوط قسم کے قلعوں میں تم قید کر لو، اور ایسے مضبوط قسم کے قلعے ہو، اس طرح سے محفوظ قسم کے قلعے ہو کہ روشنی کی ایک کرن نہ آ سکتی ہو، ہوا کا ایک جھونکا بھی نہ آ سکتا ہو، بھلا کوئی موت وہاں پہنچ جائے گی، تمہاری موت وہاں پہنچ جائے گی، کیونکہ ہم نے ہر زندگی کے ساتھ موت کو بالکل لگا رکھا ہے، اس کا وقت متعین کر دیا ہے، جب تک وقت نہیں آئے گا موت اس کو چھوئے گی نہیں، لیکن وقت آ جائے گا تو پھر موت موقع نہیں دے گی، مہلت نہیں دے گی۔ اور یہ فیصلہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی کیا جا چکا ہے، ہم آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا، اتنی عمر ہوگی، 60 سال 70 سال 80 سال جو بھی اتنی عمر ہوگی، اور ظاہر ہے کہ وہ عمر پوری ہو گئی تو اب سوائے اس کے کہ موت کے منہ میں جانا ہے اور کوئی راستہ نہیں، کیونکہ دنیا میں ساری چیزیں ہماری ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے نام کا ایک دانہ نہیں رہتا، ہمارے نام سے پانی کا ایک قطرہ نہیں رہتا، ہوا کی جو مقدار ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے ہمارے لیے، تو ہم کس بلبوتے پر جیے گے دنیا میں؟ جب غذا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، ہم کس بلبوتے پر جیے؟ وہ الگ معاملہ رہا کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی چیز کے انسان کو زندہ رکھے، لیکن ظاہری اس بات کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے اور ہوا بھی نہیں ہے تو ہم مر جائیں گے، لہٰذا وہ وقت پورا ہوا اور موت نے ہم کو دبوش کیا۔ اس لیے یہ یاد رکھو کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی رہو موت بہرحال تم کو آ کر رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قسم کے قلعوں میں اپنے آپ کو قید کر لو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ لوگ اے نبی آپ کے ساتھ نکلتے ہیں جہاد کے موقع پر، جنگ کے موقع پر، اور جنگ میں ظاہر ہے کہ دونوں پہلو ہوتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو فتح ملتی ہے جیسے بدر کے موقع پر ہوا، اور کبھی مسلمانوں کو شکست مل جاتی ہے جیسے احد کے موقع پر دوسرے مرحلے میں ہوا۔ پہلے مرحلے میں تو کامیاب ہوئے، لیکن ذرا سی اجتہادی غلطی کے نتیجے میں ان کو شکست ملی۔ تو یہ جنگ کا پاسا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کافر کامیاب ہو جائیں گے اور کبھی مسلمان کامیاب ہو جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ۔ تو ایسے موقع پر جب مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچتا ہے، یعنی مثال کے طور پر جنگ میں گئے، اللہ تعالیٰ نے بھرپور طریقے پر ان کو وہاں جنگ کا فائدہ بھی پہنچایا، اجر و ثواب بھی ملا، اور زندہ سلامت لوٹ کر دیا، غازی بن کر آئے، مال غنیمت کے ساتھ آئے، دشمن کو مغلوب کر کے آئے، دشمن کے قدم اٹھا دیے اور دشمن کو بھاگنے پر اور میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھرپور طریقے پر ان کی مدد کی، ان کو کامیابی عطا کی۔ تو جب اس طرح کے حالات آتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان اس طرح کے حالات سے دوچار ہوتے ہیں، ہمکنار ہوتے ہیں، تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں ھذہ من عند اللہ، بھئی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اتفاق ہے کہ کامیابی مل گئی، اللہ اتنی بڑی تیاری تھی ان لوگوں کی دشمنوں کی، اور ہمارے پاس کیا ساز و سامان تھا، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اتفاق سے ہم کامیاب ہو گئے، ہمارا داؤ چل گیا، وہ فیل ہو گئے، وہ ناکام ہو گئے، اور اس طرح سے ہم کو فتح مل گئی۔ لیکن اس کے برخلاف فَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اے نبی جب مسلمانوں کو کسی قسم کی پریشانی لائے، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی ایسی یعنی ناپسندیدہ بات سامنے آئی کہ جس کو کسی بھی طور پر گوارا نہیں کیا جا سکتا، یا کسی اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے، جنگ میں ناکام ہو گئے، کہیں کسی اور موقع پر ناکامی ہو گئی، کچھ ان کا نقصان زبردست قسم کا ہو گیا، جیسے وہ حد میں ہوا کہ 70 آدمی شہید ہو گئے، اور زبردست قسم کی زخم آئے لوگوں، بعض کو تو ایسے زخم آئے کہ چلنے پھرنے سے مجبور ہو گئے، اتنے شدید قسم کے زخمی ہوئے ہوئے۔ تو اس طرح کی جب کیفیت مسلمانوں کو پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب آپ ہی کا کیا درا تو ہے، نہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہوتا، نہ سرفروں نے آپ کو مانا ہوتا، نہ شریعت پر عمل کرتے، نہ اس طرح کے حالات پیدا ہوتے، نہ کوئی جنگ ہوتی، نہ کوئی جہاد ہوتا، بلا وجہ کے آپ کی وجہ سے یہ مصیبت آ گئی۔
نبی کے سر تھوپ رہے ہیں کہ نبی کی وجہ سے یہ معاذ اللہ یہ ساری باتیں ہیں، جبکہ نبی کی ذات تو برکت کا مرکز ہے، اس کے رہتے ہوئے کوئی مصیبت جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مسلمانوں کو تنبیہ کرنے کی بات نہ ہو، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ رحمت کا مرکز موجود ہے، لیکن آئیں گے ساری نبی کے سر اور مسلمانوں کے سر رکھتے ہیں، جیسے پچھلے قوموں نے کیا تھا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، وہی بارے میں ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان کو کوئی اچھائی ملتی ہے، کسی طرح کے خیر سے یہ دو چار ہوتے ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ سب بڑا فضل ہے کہ ہم کو اس طرح کی چیز ملی۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے معاشی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے، تو یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے سر لگا دیتے کہ یہ آپ لوگوں کی معاذ اللہ نحوست ہے کہ جس وجہ سے پریشانی ہوئی، کہ آپ نے یہ دین پھیلایا، اس دین کو لے کر اٹھے، آپ کو لوگوں نے مان لیا، جو لوگوں نے مانا ان کی وجہ سے ہمارے معبود ناراض ہو گئے، اور جب ناراض ہو گئے تو یہ ان کی طرف سے یہ مصیبت ہم پر ڈال دی گئی۔ نہ آپ اس طرح کی بات کرتے، نہ ہمارے معبود ناراض ہوتے، نہ اس مصیبت میں ہم گرفتار ہوتے۔ تو ٹھیک یہی بات نبی کے ساتھ کہی گئی کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کسی طرح کا کوئی ضرر والا معاملہ آتا تو نبی کے سر تھوپ دیتے، نبی کے سر ڈال دیتے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے اس طرح کی بات کی، آپ کے کہنے پر چلے، شریعت پر عمل کیا اور یہ کیا اور وہ کیا، تو اس مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ اگر ایسا نہ کرتے تو پھر یہ نہ ہوتا۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی سے کہہ دیجیے کہ ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھائی تم کو ملی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی، تمہارے پر کوئی برائی آئی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، انسان کی طرف سے کچھ نہیں ہے، نہ ہماری طرف سے، نہ مسلمانوں کی طرف سے، نہ اور کسی کی طرف سے۔ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے، اچھائی کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، برائی کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، آخر لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کوئی بات ان کی سمجھ ہی نہیں آتی، صاف ستھرے انداز میں بات کی جا رہی ہے، اس کے باوجود ان کے دماغوں میں بات نہیں آتی، ان کے دلوں میں بات بیٹھتی نہیں کہ معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، بس اپنی گاٹیں بجاتے رہتے ہیں۔ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، نبی صاف صاف بات کر رہا ہے، بالکل کھلے انداز میں بات کر رہا ہے، اس کے باوجود سمجھ میں نہیں آتا اور اپنی گا رہے ہیں۔ لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کو خیر ملتا ہے، جو بھی بھلائی تمہارے حصے میں آتی ہے فمن اللہ، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کی مدد کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو بدر جیسے نازک موقع پر اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ دشمن کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اور دشمن بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے اور بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایسی جنگ تھی کہ جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم حاذی العصابہ انتہل فلن تعبد، کہ اللہ یہ مٹھی اور جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری بندگی نہیں ہوگی۔ چند لوگ تھے، 313 لوگ تھے، اور ان کے بعد کوئی تیاری نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، کسی طرح سے کچھ نہیں، بس بیچارے ایمان کی طاقت پر میدان جنگ آ گئے تھے، دشمن کے مقابلے پر آ گئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے مدد کی ہے، یہ واقعی تاریخ میں ایسا ہے کہ تاریخ اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ تو اس طرح کا معاملہ یا احد کے موقع پر کہ 650 افراد تھے جو دشمن کے مقابلے پر تھے، 300 کا لشکر تھا دشمن کا پوری تیاری کے ساتھ احد کے موقع پر۔ مدینے سے تو 1000 لوگ چلے تھے، لیکن 300 عبداللہ ابن ابی کے آدمی نکل گئے تھے مقامی طور پر، صرف 700 بچے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 700 کو لے کر آگے بڑھے تھے، اس میں سے بھی ضرورت پڑی تو 50 تیر اندازوں کا دستہ لگے پر مقرر کر دیا کہ دشمن کا خطرہ ہے پیچھے سے آنے کا، لہٰذا وہ نہ آ سکے، اور ان کو تاکید کر دی تھی کہ تم یہاں سے ہٹنا نہیں، چاہے ہماری بوٹی کب چیخوں میں لوچنے لگے لیکن تم نہ ہٹنا۔ اب بچے ہمارے پاس 650، یہ 650 کے میدان میں دشمن کے مقابلے پر، اور ادھر 300 لشکر تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے مدد کی کہ پہلے ہی مرحلے میں دشمن کے قدم اکھڑ گئے تھے اور وہ اپنا سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگنا شروع کر دیا تھا، جس کا وہ جدھر اٹھا ادھر بھاگا، اپنی جان کی سلامتی کے لیے وہ بس ادھر ادھر بھاگا تھا،
اور جو کچھ اس کے پاس ساز و سامان تھا کھانے پینے کا یا جو کچھ بھی وہ بھی پھینکتا جا رہا تھا کہ ہلکے ہو جائے تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اب وہ الگ بات رہی کہ معمولی سی چوک، اجتہادی غلطی، صحابہ کرام کی جو 50 اندازوں کا دستہ تھا ان میں سے چند لوگوں کی اجتہادی غلطی، جس کے نتیجے میں یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تھی اور زبردست نقصان ہوا کہ 70 آدمی شہید ہو گئے اور بے شمار زخمی ہوئے اور بعض تو بہت زیادہ زخمی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو موقع تم کو بدر کا موقع ملا، احد کا پہلا مرحلہ ملا اور دوسرے مواقع ملے، ان میں جو کچھ بھی تم کو بھلائی ملی تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اپنے زور بازو کے بل پر ملی، تیر اور تلوار اور ہتھیار کے موقع پر کی برکت سے تم کو ملی، ان چیزوں کی برکت سے نہیں ملی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا، تم پر کرم کیا کہ تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تم کو پہنچی تھی، اس کے نتیجے میں تم کامیاب ہوتے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر آ گیا تھا، اس لیے کوئی طاقت غالب نہیں آ سکی اور تم ہی غالب رہے۔ ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ تمہارا اپنا، تمہارے اپنی طرف سے۔ اب یہاں بظاہر ضد محسوس ہوتی ہے۔ ابھی اس سے متصل آیت جو اوپر گزری ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلائی ہو یا برائی ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے نتیجے میں بھلائی اور برائی ظاہر ہوتی ہے۔ زمین پر یعنی خشکی پر، تری پر، کہیں کچھ کسی بھی انداز میں کچھ ظاہر ہو، اس کا فیصلہ اوپر ہوتا ہے، نفاذ یہاں ہوتا ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات کہی جا رہی کہ جو کچھ بھلائی تم کو ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر کوئی برائی کوئی نقصان کی بات آتی ہے تو تمہارا اپنا عمل، تمہاری اپنی بات تمہاری طرف سے۔ تو آخر یہ تکرار کیوں ہے، یہ تضاد کیوں ہے؟ دراصل تضاد نہیں ہے، کسی بھی بھلائی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے جو انسان کو دیا جاتا ہے، اور جب کہیں انسان کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو اس فیصلے سے پہلے ذرا ہم کو غور کر لینا چاہیے کہ ہماری طرف سے کیا کمی رہ گئی۔ ہماری طرف سے کوتاہی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مدد رکتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد رکتی ہے تو پھر ہماری تدبیر ناکام ہو جاتی ہے۔ وحد کے موقع پر جو کوتاہی ہوئی تھی، نبی کے حکم کے خلاف ورزی ہوئی تھی، وہ جان بوجھ کر کسی نے نہیں کی، اجتہادی غلطی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب تک دشمن میدان میں رہے اس وقت تک نبی کا فرمان ہے کہ تم کو یہی رکنا ہے، جبکہ عبداللہ ابن زبیر اللہ عنہ سمجھا رہے تھے کہ نبی کا فرمان یہ تھا کہ ہماری بوٹیاں چیر دو گے روچ رہو تب بھی تم نہ رکنا، جب تک، یعنی مراد یہ تھی کہ جب تک ہمارا دوسرا حکم تم کو نہ پہنچے تم ہمارے اسی حکم پر عمل کرتے رہنا۔ بس یہاں سے ان کی غلطی ہوئی اجتہادی کہ وہ دشمن کے میدان میں رہنے تک سمجھ رہے تھے، عبداللہ ابن زبیر کہہ رہے تھے کہ دوسرا حکم آنے تک یہ حکم ہے۔ بس یہ اجتہادی غلطی کے نتیجے میں تو یہ کوتاہی تو ہوئی تھی، اسی کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا کہ تم نے ہمارے نبی کی نافرمانی کی۔ تو آپ غور کیجیے کہ یہ جو شکست آئی، یہ جو سیاح، یہ جو ہمارے لیے ناپسندیدہ چیز ہمارے سامنے آئی، اس کے پہلے ہماری نافرمانی پائی گئی، نبی کی خلاف ورزی پائی گئی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مدد کو روک لیا، اور جب مدد کو روک لیا تو دشمن ہم پر غالب آ گیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہر اس موقع پر کہ جب تمہارے خلاف فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے تو ذرا جائزہ تو لے لو کہ تم نے کیا کیا ہے، تمہاری طرف سے کہاں کوتاہی پائی گئی، تمہاری طرف سے کہاں نافرمانی پائی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے حق میں شفیق اور مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کے خلاف فیصلے نہیں کیا کرتا، لیکن جب بندے ہی بندگی سے نکل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اس کوتاہی کے نتیجے میں ہماری فتح شکست میں تبدیل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو برائی تم کو پہنچی ہے، جو ضرر تم کو پہنچا ہے، یہ تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے۔ نہ تم کوتاہی کرتے، نہ نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے، نہ یہ صورت حال پیش آتی، اور حقیقت یہی ہے کہ اگر سب لوگ وہاں پر ڈٹے رہتے تو خالد بن ولید کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اندر آ جائے اور مسلمانوں پر اس طرح سے حملہ کرتے، لیکن انہوں نے ان کی طرف سے کوتاہی پائی گئی، ان کو موقع مل کے اندر آ گئے اور کام انہوں نے اپنا کر لیا جو کچھ کر سکتے تھے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔
آپ ان کے کوئی داروغہ اور ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ ان کو اپنی بات منوا لیں. آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے. ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے, ہم نے آپ کو داروغہ اور نگراں نہیں بنایا ہے. آپ ہمارا پیغام ان کو پہنچا دیجئے, ہماری بات ان کو سنا دیجئے اور ایک ایک بات واضح طور پر ان کے کانوں میں پہنچا دیجئے. آپ نے اگر یہ کام کر لیا تو اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیا. اب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے رہتے ہوئے فلاں کافر کیوں رہا, فلاں نے بت پرستی کیوں کی, فلاں نے بدعات و خرافات میں کیوں اپنی زندگی گزاری, یا فلاں نافرمانی کیوں کرتا رہا, یا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اب اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ جب اس کو ہمارا پیغام پہنچ گیا تو اس کے اس پیغام پر عمل کیوں نہیں کیا, یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے. آپ کا کام بول کر کھلا دینا نہیں ہے, یا کسی کو ہاتھ پکڑ کر مجبور نہیں کرنا ہے کہ تم کو اب اسی راستے پر چلنا ہے, جو بات بتائی گی اسی پر عمل کرنا ہے. یہ آپ کا کام نہیں. وبا صلی اللہ کرنا سے رسولہ, ہم نے صرف آپ کو پیغمبر بنایا ہے, آپ پیغام پہنچائیے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی, ہم نے آپ کو ذمہ داری یہ دی ہے کہ آپ ہماری باتوں کو پہنچا دیں. ہاں, اس میں اگر آپ کوتاہی کرتے ہیں تو نبوت کا حق ادا نہیں ہوگا. اور اس میں آپ نے اگر ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیا تو بس آپ کا کام پورا ہو گیا. اب قیامت کے دن آپ سے اس سلسلے میں آپ کچھ نہیں, لا تسألوا عما يفعل وهم يسألون. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے, انہیں سے پوچھا جائے گا کہ جب ہمارا پیغام پہنچ گیا تھا تو تم نے کیوں اس پر عمل نہیں کیا. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور اس بات کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا. آپ خود ساتھ کا رسول نہیں, آپ نے اپنے آپ کو رسول نہیں بنا لیا, آپ نے اپنے آپ پر قرآن کو نازل نہیں کر دیا, یا کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام آپ اپنے طور پر نہیں کر رہے. اللہ نے آپ کو نبی بنایا, اللہ نے آپ پر اپنا پیغام اتارا, حلال اور حرام کی خبر دی, اس لیے آپ لوگوں کو یہ باتیں سنا رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ بات صحیح ہے کہ رسول جو کچھ بھی کہتے ہیں ان کی اپنی بات, ان کا اپنا کلام تو ہے ہی, وہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے جو نبی کی زبان مبارک سے ادا ہو رہی ہے. بات ہم کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی مل رہی ہے, مل نہیں سکتی, نبی کی زبان سے مل رہی ہے. اب جب بات ہمارے سامنے آ گئی, ہم نے اس پر عمل کیا, آپ نے اس پر عمل کیا, تو بات کس کی ہے, اصل بات کس کی ہے؟ ظاہر کا اصل بات اللہ تعالیٰ کی. اللہ کہہ رہا ہے یہ چیز حلال ہے, ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا. اللہ کہہ رہا ہے یہ چیز حرام ہے, ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچایا. اللہ نے مطالبے کیے کہ یہ تمہیں کرنا, ہم نے اس کو کیا. اللہ نے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا, ہم نے نہیں کیا. تو عمل کس کے حکم پر ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوا, اللہ کی بات پر. ہاں, نبی نے ہم کو طریقہ دیا ہے کہ اس طریقے سے اس پر عمل کرنا ہے اور اس طریقے سے اس پر عمل کرنا ہے. ورنہ اصل تو بات اور پیغام اللہ تعالیٰ کا ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اتباع کی یعنی ان کی بات مان لی, حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کی اتباع کی ہے. ومن تولی, اور جس نے روگردانی کی, جس نے منہ پھیرا, یعنی ہم نہیں مانتے اور اپنے باپ دادا سے جو ہم کو ملا ہے اس طرح سے کریں گے, فما ارسلناک علیہم حفیظا, اے نبی آپ کو داروغہ اور ذمہ دار اور نگراں تو ہے. کیا آپ اس کو مجبور کریں کہ نہیں, تم کو جو چیز حرام کیجیے اس کو حرام سمجھنا ہے, جو چیز حلال کیجیے اس کو حلال سمجھنا ہے, اور تم کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینے کی ہے. آپ پہنچا دیے, باقی آپ کا کام ختم ہو گیا. اب ان کی اپنی ذمہ داری ہے اور قیامت کے لیے حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر انسان کو یہ پیغام دیا ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی ہے. ہر انسان کو ایک مختصر سی زندگی دی ہے. اور ابھی جو پہلی رکعت میں آیات پڑھی گئی تھی, تلاوت کی گئی تھی, اس میں آخرت ہی سے متعلق یعنی آخرت کے انسان کو دنیا کی زندگی کا احساس اس طور پر ہوگا کہ کأن لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا. 100 سال زندگی گزار کر گئے ہیں, 200 سال زندگی گزار کر گئے ہیں, لیکن وہاں پہنچنے کے بعد احساس یہ ہوگا کہ شاید صبح کا ابتدائی وقت ہم نے دنیا میں گزارا ہے یا شام کا کچھ وقت گزارا ہے. اتنی طویل مدت گزارنے کے باوجود وہاں کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ احساس ہو رہا ہے کہ چند گھنٹے صبح کے یا چند گھنٹے شام کو گزارے. تو اس طویل ترین زندگی کے لیے کہ جس کو کبھی خاتمہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے یہ تلقین کی ہے اپنے بندے کو کہ اس کی فکر کرو, اور بارہ تم کو مر کر جانا ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچنا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری بےزتی ہوگی, اور جو کچھ بھی آج کی زندگی میں تم کر رہے ہو تم کو اس کا حساب بھی دینا ہے.
اگر اللہ تعالیٰ پر تمہارا اعتماد ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین قابل ہے اور تقدیر پر تمہارا ایمان ہے، تو جو کچھ ہے دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہے، اس کو مانو اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو۔ اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ تم نجات حاصل کر سکو۔ اور اطاعت اور فرمانبرداری کے تعلق سے نبی کی بات کو ماننے ہی میں ہمارے آپ کے لیے عافیت ہے، آپ کی اطاعت ہی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ نبی کا فرمان یہ بھی ہے کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابی، میری امت کے تمام افراد جنت کے مستحق قرار دیے جائیں گے، البتہ جس نے انکار کیا ہے جنت کا مستحق نہیں قرار دیا جائے گا۔ پھر ومن یابا یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کا انکار کون کرتا ہے؟ یعنی آپ کی امت میں آ جانے کے بعد یا آپ کو مان لینے کے بعد وہ کون سا کسی میں جو آپ کا انکار کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری مانے گا۔ اب یہ ماننا کس چیز میں ہے اس کا کوئی اظہار نہیں کیا گیا ہے، اس کی کوئی مقید نہیں کیا گیا، کہ عبادات میں ماننا ہے، کہ معاملات میں ماننا ہے، عقائد میں ماننا ہے، کہ اخلاق میں ماننا ہے، بالکل مطلق رکھا گیا۔ یعنی ہر موقع پر جو میری اطاعت کرے گا، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، کاروبار میں، لین دین میں، حقوق کی ادائیگی میں، غرض یہ کہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے میں جو میری اطاعت کرے گا وہ میرا ماننے والا کہلائے گا۔ ومن عصانی فقد ابی، اور جس نے کسی بھی موقع پر میری نافرمانی کی، وہ چاہے عبادات میں کرے، چاہے اخلاق میں کرے، چاہے وہ حقوق کی ادائیگی میں کرے، کسی بھی موقع پر میری نافرمانی کرتا ہے وہ میرا منکر کہلائے گا، اور جو منکر ہے وہ جنت کا مستحق ہے۔ لہٰذا اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہماری آپ کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے مطابق گزرنا چاہیے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بھی بھلائی رکھی ہے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے اسی صورت میں ہوں گے جب ہمارا پورا نظام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوگا، ہماری آپ کی زندگی کی باغدور شریعت کے ہاتھوں میں ہوگی، تب ہمارے لیے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوں گے، اور اس دنیا کو ہی ہمارے آپ کے لیے جنت کا نمونہ بنا دیا جائے گا۔ اور اگر اس کی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں تو دنیا میں تو جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن آخرت جہاں ہمیشہ رہنا وہ انتہائی خطرے میں پڑ جائے گی، اور خدا جانے کی کوئی آخرت کی کیا حال ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم تمام مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تمام تعلیمات پر عمل کی